بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، رانا سہیل گلوبل پلس کے ساتھ ٹورانٹو سے حاضر خدمت. پاکستان سے تازہ ترین آنے والی خبروں میں وہ تو سب سے پہلی یہ ہے کہ جناب پاکستان میں حروف تہجی کی ترتیب اس پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. اور یہ کیا ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں. منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ کیا چیف جسٹس بن رہے ہیں. اور تیسرا پی ٹی آئی کو جو اندر سے توڑا جا رہا ہے وہ کس طرح سے توڑا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب ہم گورنر جو ہیں کے پی کے فیصل امین کنڈی صاحب ہیں، اور دوسرے ہیں جناب ہمارے چیف منسٹر گنڈاپور، یعنی کہ کنڈی اینڈ گنڈاپور، کاف اور گاف جو دونوں ساتھ بیٹھ گئے ہیں. تو شاید اب کچھ ملک کے اندر جو انتشار ہے اس میں کمی آئے، کیونکہ ساری چیزیں وہیں سے آ رہی تھیں کے پی سے. اور جب گورنمنٹ نے چاہا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے چاہا ہے کہ سب کو ایک فورم پہ بٹھایا جائے، تو یہ اگر شروع میں بٹھا لیتے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب یہ چیزوں کی ترتیب آپ غلط کر دیتے ہیں نا، جس چیز کو پہلے ہونا چاہیے اس کو آخر میں کر رہے ہیں، یا آخر والی کو پہلے کر رہے ہیں، یا جس کی ضرورت نہیں اس کو کرنا شروع کر دیا، تو چیزیں اگر اپنی ترتیب سے کی جائیں تو ان کے بیٹر رزلٹ آتے ہیں. بہرحال جی، بڑے ہم پر امید ہیں کہ اب وہ جو انتشار تھا جو ہمارا اس سائٹ سے آ رہا تھا، ہمیں دراصل خیبر پختونخوا سے کوئی ڈر نہیں، ہمیں اس سے ڈر ہے جس کو باؤنڈری لگتی ہے خیبر پختونخوا کی. طالبان سے ڈر ہے. طالبان کون آئے، کہاں آئے، کنہوں نے لائے، کنہوں نے ان کی نشو و نما کی، یہ سب آپ بہتر جانتے ہیں. لیجئے جی، اب یہ جو سلسلہ ہے، یہ جرگہ جو بنا ہے امن جرگہ، یہ اچھی چیز ہے، اللہ کرے کہ اپنے اچھے رزلٹ دے. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ گنڈاپور صاحب کیسے بیٹھ گئے وزیر خارجہ محسن نقوی کے ساتھ اور گورنر کے ساتھ. یہ تو ان کو ایک دوسرے کو جناب سمجھ ہی رہے ہیں آپ. تو یہ کیسے بیٹھ گئے گنڈاپور کے؟ ایکچولی انہوں نے کیا کہ یہاں پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی کے بانی ہیں جیل میں. انہوں نے کوشش کی پہلے ایک بندے کو بنانے کی، دوسرے کو بنانے کی، کوئی بھی نہیں چل سکا. تو گنڈاپور نے جناب وہ، کیونکہ ایک کلچر ہے جی وہاں پر سلطان رائی کا، تو انہوں نے گنڈاپور کو آگے کیا. گنڈاپور نے سارا کراؤڈ پل کر لیا، اور جتنے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں سارا کچھ اس کے اندر گنڈاپور سارا کچھ ہو رہا ہے جی. ان کو ہیرو بنانے کے بعد جب سب لوگوں نے ان کی غلط باتوں کو بھی جسٹیفائی کر رہے تھے، لوگ گنڈاپور کی غلط باتوں کو بھی پی ٹی آئی والے جسٹیفائی کر رہے تھے کہ نہیں یہ ٹھیک کیا، یہ ٹھیک کیا. تو سب کچھ اس سے غلط کام کروا کے ان کی تائید کروانے کے بعد وہ گنڈاپور کو اپنے پاس لے گئے. اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے اب یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اب پھر گنڈاپور کی تائید کریں، اسی طرح جسٹیفائی کریں اس چیز کو بھی کہ گنڈاپور نے یہ اچھا کیا. کیونکہ انہوں نے پہلے ایک موب کریٹ کر لیا کہ جو کہ گنڈاپور کو سپورٹ کرے، اور اس کے اندر وہ سکسیسفل رہے ہیں. یہ کوئی نیا فارمولہ نہیں ہے، یہ بڑا پرانا فارمولہ ہے. کوئی آپ پریشان نہ ہو. ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا، ایم کیو ایم کو کیسے توڑا گیا تھا، پی ٹی آئی کو بھی اندر سے ہی توڑا جا رہا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ توڑنے کے طریقہ کار سب کے مختلف ہو سکتے ہیں مختلف دور میں. ایم کیو ایم کو کیسے توڑا گیا تھا، ایم کیو ایم حقیقی، ایم کیو ایم حق پرست، اس طرح کر کے بہت ساری اس کی برانچز بنا دی گئی تھیں. اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور ہو رہا ہے. برانچز تو آلریڈی بن چکی ہیں، بے شک ان اناؤنسڈ ہیں. کچھ لوگ اب گنڈاپور کے ساتھ ہوں گے، کچھ عمران خان کے ساتھ ہوں گے، کچھ حلیمہ بی بی کے ساتھ ہوں گے، کچھ بشرا بی بی کے ساتھ ہوں گے. تو جب یہ سب باتیں ہوں گی تو اس وقت پی ٹی آئی کی جو اپنی اسٹرینتھ ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. تو پی ٹی آئی کو آپ ایک اور چیز ہے اس کے اندر، آپ وہ اس کو بھی نہ بھولیں. جب پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کیسے ختم کیا گیا تھا، وہ بھی ایک طریقہ تھا. منظور بٹو کو جناب پنجاب کا بنایا گیا تھا پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کا. جب منظور بٹو کو پنجاب پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا تو بہت زیادہ جالے جو تھے وہ ناراض ہو گئے تھے پارٹی سے. کوئی گھر بیٹھ گئے تھے، کوئی پارٹی چھوڑ گئے تھے. تو یہ اسی وقت سے پارٹی زیادہ ویک ہونا شروع ہوئی ہے پنجاب کے اندر، جب سے منظور بٹو صاحب آئے تھے. ان کا فیصلہ اچھا تھا، غلط تھا، برا تھا، یہ وہ پارٹی جانے وہ جانے. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو اس طرح کی کارروائی کرتی ہے نا، کس کو کیسے ختم کرنا، وہ پارٹی کے اندر سے ہی کرتی ہے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اب اور کون کون ہوگا، بہت جلدی آپ سنیں گے عمر ایوب بھی جناب علی اس میں شامل ہو گئے. وہ
جتنے بھی ہیں، جتنے نام ہیں، وہ عمر اسد ہیں تو عمر ایوب ہیں، اور کون ہیں، علی گوہر ہیں، تو یہ سب بندے پی ٹی آئی رہیں گے پی ٹی آئی کے اندر، لیکن ایک نئی برانچ بن چکی ہو کہ نیا فیکشن بن چکا ہوگا اور اس کا پی ٹی آئی کا۔ چلیے جی اب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جس کا لوگ بڑی امید لگا کے بیٹھے ہیں، وہ ہے جی اگلا چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوں گے۔ میری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق، اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 اکتوبر تک سید منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوں گے۔ تو پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ حیران ہوں گے، تو پھر کون ہوں گے؟ جوڈیشل پیکج جو آنا ہے نا جی، جو آئینی ترامیم جس کا یہ شور ڈال رہے ہیں، آئینی ترمیم ہوتی کیا ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، ویسے بھی ہمیں اسلام کہتا ہے کہ جب وقت کے مطابق آپ اس چیزوں کو چینج کریں، اپنی ضرورت کے مطابق چینج کریں، جس طرح اجتہاد ہوتا ہے۔ تو اب آئینی پیکج یہ آ رہا ہے کہ جو آپ نے پہلے امینڈمنٹس کی تھی اپنے مطلب کے لیے، ان کو تو پہلے ختم کریں، اور اس کے اندر مزید ایسی جو ہیں شکیں ڈالیں جس سے پارلیمنٹ مضبوط ہو، ججز کی جو حکمرانی تو ہے ان کی ڈکٹیٹرشپ ختم ہو، عدالتوں میں وہ صرف انصاف کریں، ڈکٹیٹرشپ نہ کریں، جج کہاں سے آنے ہیں، کیسے لگانے ہیں، طریقہ کار طے ہوگا آئینی ترمیم میں۔ اور آئینی ترمیم کب آنی ہے یہ بھی سن لیں۔ آئینی ترمیم میرا خیال ہے جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں 20-21 اکتوبر تک آ جائیں گی، 20 یا 21 اکتوبر کو ٹیبل ہو جائے گی۔ وہ کیوں؟ اسی وقت کیوں؟ دراصل بہت سے پارلیمنٹیرین جو ہیں بیرون ممالک ہیں، کچھ کینیڈا آئے ہوئے ہیں، کچھ انگلینڈ گئے ہیں، کچھ امریکہ گئے ہیں، کچھ کسی اور جگہ گئے ہیں، تو ان کی واپسی ہے، تو واپسی کی فلائٹس جو ہیں نا جی 19، 20 اور 21 اکتوبر میں ہیں۔ 19-20 کو بہت سے لوگ پہنچ جائیں گے، جو ایک آدھا وہ 21 کو پہنچ جائیں گے، اور اس وقت جناب یہ امینڈمنٹ آئے گی، جیسے ان کے آدمی پورے ہوں گے، پہنچ جائیں گے ان کے اپنے ممبرس، تو یہ امینڈمنٹ آ جائے گی۔ اس امینڈمنٹ کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہے وہ تو خیر انہوں نے پاس کرنی ہے، ہو بھی جانی ہے، سارے ان کے ممبرس پورے ہیں، لوگ بھی راضی ہیں، اور جو کسی کا آبجیکشن ہے وہ سارے دور کر دیے گئے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس پھر کون ہوں گے؟ منصور علی شاہ نہیں ہوں گے تو سب سے پہلی بات، اس امینڈمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ہمیں کیا مصیبت پڑی، ہمارے مقدمے سنے نہیں جاتے، میرے اور آپ کے نہیں سنے جاتے، ہماری تاریخ ہی 6 مہینے بعد آتی ہے، اور وہ بھی وکیل صاحب ارجنٹ میں لے جاتے ہیں، یا جج صاحب چھٹی پہ ہوتے ہیں، تو سارے مقدمات تو حکومت کے ہوتے ہیں، سارے سیاسی ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کورٹ الگ ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس میں وہی بیٹھے وہی سنیں، تاکہ ہمارے مقدمات بھی 80,000 بیک لاگ ہے، کیسے کلیئر ہوگا؟ تو اس کورٹ کے اندر اس امینڈمنٹ میں یہ بھی ایک شامل ہے کہ کسی ریٹائرڈ جج کو بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج لگایا جا سکتا ہے۔ تو پھر اگر ریٹائرڈ بھی ہو جاتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو، اگر اس کے بعد بھی آتی فرض کریں تو ریٹائرڈ جج کو لگائیں گے، کیونکہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے، جج صاحب ان کو چیف جسٹس لگائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا۔ اب پھر وہیں پہ سوال آتا ہے کہ سید منصور علی شاہ سپریم کورٹ جو ہے ہماری آپ کی، ہمارے مقدمات سننے والی سپریم کورٹ، اس کے کون ہوں گے؟ دیکھیے سید منصور علی شاہ کے بعد آ رہے ہیں جسٹس منیب اختر، جسٹس منیب کے بعد آ رہے ہیں جسٹس یحییٰ، جسٹس یحییٰ کے بعد آ رہے ہیں جسٹس امین الدین خان۔ شاید یہ نام آپ نے نہ سنا ہو، بڑے خاموشی طبع سے بڑے چپ، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا جسٹس امین الدین خان۔ تو میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرعہ نکلے گا جسٹس امین الدین خان کے حق میں، نہ ہی منصور علی شاہ ہوں گے، نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہوگی، نہ ہی کچھ ہوگا، کیونکہ اس بل کے اندر یہ ہے کہ پہلے 5 نام ہوں گے، 5 ناموں سے جناب علی حکومت ایک نام سلیکٹ کرے گی اور اس کو چیف جسٹس لگائے گی، وہ چیف جسٹس ہوں گے امین الدین خان، اور یہ سب کو قابل قبول بھی ہوں گے۔ یہ میری اب تک کی اطلاعات ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، کیونکہ پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر و عافیت کرے، اور وہ کرے وہاں پر وہ فیصلے ہوں جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ حافظ۔